تو انہوں نے 15 دن کے بعد آنے کے لیے کہا اور بنارس یونیورسٹی والوں کو بلا کر دونوں کو برابر کی رقم تقسیم کی. انہوں نے ہمیشہ ہندو مسلمان کو دعا کی طرح رہتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے. انشاءاللہ تلنگانہ میں بھی اسی طرح کا راج رہے گا, ضرور اسی کے ساتھ انصاف ہوگا. آج آپ جانتے ہیں اور اس وقت پہلی مرتبہ KCR صاحب جب چیف منسٹر ہے تو آپ کی دعاؤں سے مجھے بھی ڈپٹی چیف منسٹر دیا گیا. یہی ایک سیکولرزم کی بہت بڑی مثال ہے. اور ہمیں پورے اختیارات دیے گئے ہیں کہ آپ کی کمیونٹی کے لیے جو بھی مسائل آتے ہیں اسے ضرور 100% اسے حل کیجیے. اس کے لیے جتنی رقم کی ضرورت پڑے گی حکومت کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی. اردو کا ضرور, اردو شاعروں کے لیے, اردو ادیبوں کے لیے ایک بہت اچھا پلان بنا کر, میں تو بہت دن سے شکر صاحب شاید باہر گئے, ان سے گزارش کرتا ہوں اگر وہ حال کے اندر آئے تو دو بات آپ سے. میں جب اپوزیشن میں بھی تھا تو ہمیشہ آپ سے اصرار کرتا تھا کہ ہمارے جو شاعر حضرات ہیں, سینئر سٹیزنز ہیں, انہیں اردو اکیڈمی سے ایک پینشن مقرر ہونا چاہیے. ہمارا جو اولڈ ایج پینشن ہے وہ جو 1000 روپے دیا جاتا ہے وہ ٹوٹلی ناکافی ہے. میں پھر ایک بار ان سے کہتا ہوں کہ ایک پروپوزل بنا کر بھیجائیے, میں چیف منسٹر سے اپروول کروا دوں گا. ان لوگوں کو جو اردو کے ادیب ہے, برسوں اردو کی خدمت کرتے ہیں, ضعیفی جب آتی ہے تو اپنے بال بچوں پہ وہ لوگ ان کے آمدنی پر مقرر مضر ہوتے ہیں. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اچھے سے اچھا پینشن ہو, شاعروں کو, ادیبوں کو جو ہماری زبان کی خدمت کرتے ہیں, اردو اکیڈمی کے جانب سے ماہانہ پینشن کا انتظام کیا جائے گا. یہ سیمینار اسی طرح کے چلتے رہیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے, جیسا KCR صاحب کا ایک شعر میں دہرانا چاہتا ہوں. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا, میں اکیلا ہی چلا تھا, جانے میں منزل لوگ آتے گئے, کاروان بنتا گیا. تو اردو زبان بھی آج ڈیفینیٹ آگے بڑھتی رہے گی, یہ کاروان بنتا جائے گا. اور یہ زبان یہاں پر پیدا ہوئی ہے اور یہاں پر ترقی کی ہے, وہ آگے بھی یہاں سے ترقی کرتی رہے گی. مجھے پروفیسر اشرف رفیع صاحبہ نے ایک 2 شعر لکھ کر دیے تو آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کے لیے. میں یہی کہا کہ اگر میں بغیر آپ کا نام بول کے شعر پڑھوں گا تو لوگ بولیں گے محمود علی صاحب ڈپٹی CM ہوتے ہی لوگوں کی نقل مار رہے ہیں. تو اس لیے میں ان کا نام بول کر, مسرت کے ترانے شوق سے گانے کا دن آیا ہے, مسرت کے ترانے شوق سے گانے کا دن آیا ہے, تلنگانہ بنا ہے اپنا حق پانے کا دن آیا ہے. یقیناً یہ بہت اچھا شعر ہے آپ کا. حقیقت میں ہمارا حق پانے کا ٹائم ابھی آیا ہے. اس سے پہلے یہ سب بہرے اور گونگے تھے, ہم بولتے رہتے تھے, کبھی ان کے کان پر اثر ہوتا تھا, نہ آنکھ پر اثر ہوتا تھا, نہ وہ دیکھتے تھے, نہ کبھی ہمارے بارے میں سوچتے تھے. آج ضرور آپ کا ایک بھائی ہے ڈپٹی CM, آدھی رات کو آپ کے بیچ میں کبھی بھی, میں بتاتا ہوں رات کے 2 بجے بھی آئیں گے تو میں ڈپٹی CM کی حیثیت سے نہیں, آپ کے بھائیوں کی حیثیت سے, آپ کے بھائی کی حیثیت سے آپ سے ملوں گا اور آپ کی خادم کی طرح آپ کی خدمت کرتا رہوں گا. یہ ہماری حکومت کافی 14 سال جو جدوجہد کی ہے, ان میں ہمیں نے یہی سبق پایا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہمارے غریب بھائیوں بہنوں کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ کرا جائے. ہمارے آنریبل CM صاحب ابھی سے ہمیں ڈراتے رہتے, پہلی مرتبہ تلنگانہ کے نام پر ووٹ لے لیے, دوسری مرتبہ جیتنا ہے تو عوام کی خدمت کر کر آپ ان کا دل جیت کر جیتیے. اس طرح اگر ان کے ساتھ اگر کسی طرح سے ناانصافی ہوگی تو پھر آپ کو حکومت کرنے کا نہ حق ہے نہ موقع ملے گا. شعر اور ایک ہے اس کے اندر, ہمارا دور آزادی ابھی تک نامکمل تھا, ہمارا دور آزادی ابھی تک نامکمل تھا. یہ صحیح بات ہے. میں دلی میں بھی کہا کہ ہمیں دوسری آزادی ملی ہے تو 2 جون 2014 کو ملی ہے. ہمارا دور آزادی ابھی تک نامکمل تھا, مکمل طور پر آزادی کہلانے کا دن آیا ہے. بہت اچھا شعر ہے. اس کے ساتھ ہی میں رخصت لینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے پروگرام کنٹینیو لگے ہوئے ہیں, کچھ میٹنگز بھی امپورٹنٹ ہے اس لیے. اور میں پھر ایک بار شکر صاحب سے بھی وعدہ کر کر جاتا ہوں, اردو کی ترقی کے لیے آپ جتنا ہے آگے بڑھیے, حکومت آپ کے ساتھ ہے, فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے کہ یہ اسٹیٹ 1 سال میں سرپلس بجٹ میں آ چکی ہے. ہندوستان میں گجرات کے بعد کوئی اسٹیٹ ہے سرپلس بجٹ میں, وہ تلنگانہ اسٹیٹ ہے. اور اس مرتبہ 1105 کروڑ میں 5 کروڑ پہ بھی کم بچے نہیں رہیں گے. 100% جو وعدے کیے گئے اس مرتبہ پورے کا پورا بجٹ استعمال کیا جائے گا. پچھلے سال بھی ہم
1000 करोड़ बजट रिलीज करे थे, मगर चूंकि हमारे पास ऑफिसर्स नहीं थे, 6 महीने तक हमारे IAS ऑफिसर ना होने की वजह से बजट में कमी हुई थी। हमारी इस मरतबा पूरे का बजट इस्तेमाल किया जाएगा। और फीस रिइंबर्समेंट के लिए खासतौर से मेरी बहनों से कहता हूँ, साबिका हुकूमत 5 साल के अंदर 640 करोड़ रुपए माइनॉरिटी में रखी थी फीस रिइंबर्समेंट के लिए। हम इस साल 450 करोड़ रुपए रखे हैं फीस रिइंबर्समेंट के लिए। और बहनों के लिए बहुत से हम स्कीम हैंडीकैप घरों में काम काज करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो बच्चियां टेलरिंग सेंटर में काम करते हैं उन्हें 1 मशीन ज़रूर दी जाएगी, ताकि वो अपने घर में बैठकर भी कुछ काम कर सकेंगे। और आप लोगों के छोटे छोटे जो भी काम आप अपने, चाहे मेहंदी सेंटर हो, टेलरिंग सेंटर हो, कार चॉप सेंटर हो, आप आगे बढ़िए। औरतें भी हमारे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में काफ़ी गिरानी बढ़ चुकी है। दोनों मियाँ बीवी मिलकर काम करेंगे तो यकीनन वो घर खुशहाल होगा। घरों में आप अपना अपना काम कीजिए, ज़रूर हुकूमत जो भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी 100% ज़रूर प्रोवाइड करेगी। और एजुकेशन में आगे अभी जिस तरह मैं बताया, हायर एजुकेशन में भी फीस रिइंबर्समेंट दी जा रही है। और जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक फीस रिइंबर्समेंट है, उसके लिए मैं 2 दिन पहले जाकर दिल्ली में नुमाइंदगी कर आया है। हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है नजमा हेमतुल्लाह, और रमज़ान के बाद आकर यहाँ 3-4 दिन क़याम करने का वायदा किए। जो मसाइल हमारी कमेटी के हैं वो ज़रूर उनसे मिल बैठकर हल करते हुए अमली जामा पहनाएंगे। मुझे बुलाने पर और आप लोग मुझको सुनने पर सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पॉलिटिकल गुफ्तगू सुनने के बाद कोई दकीक किस्म के मिकाले की बात करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मिजाहिया शायर के बाद किसी एक संजीदा शायर को बुला लिया जाए, उसका पिटना ज़रूरी है। दोस्तों, बात में वो दिलचस्पी पैदा नहीं हो सकती क्योंकि ये बात संजीदगी से मुताल्लिक़ है, ये हमारी तारीख़ से, तहज़ीब से, अदब से मुताल्लिक़ है। तो इस बात का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि उसके लिए तैयार रहें। मुसलमानों को हमेशा अपने माजी से बड़ी दिलचस्पी रही है और ये भी कहा जाता है कि मुसलमान माजी में रहना चाहता है। मैं थोड़ा सा उसमें उस बात में तब्दीली लाते हुए कहना चाहूँगा कि मुसलमान उस शानदार माजी में रहना नहीं चाहता बल्कि उसको वापस लाना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। तो ये 2 मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम माजी का जिक्र करते हैं तो कतई इसका मतलब ये नहीं है कि हम पिदरम सुल्तान बूथ की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो दौर वापस आए जिसमें सबको इंसाफ मिला था, जिसमें सबके साथ इंसाफी हुई थी और सबको उसका हक मिला था। दोस्तों, मैं चूंकि उर्दू सहाफ़त के बारे में बात करना चाह रहा हूं, या मेरा मौजू वही है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने एक छोटा सा इक़्तिबास मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अल हिलाल के पहले इदारिये से आपके सामने रखना चाहूँगा। इससे आपके सामने वाज़े हो जाएगा कि सहाफ़त का मंशूर क्या था और सहाफ़त का नज़्बुल ऐन क्या था अबुल कलाम आज़ाद के ज़माने में और उससे पहले के ज़माने में, और उसका तक़ाबुल आप आज के ज़माने से खुद ब खुद कर सकते हैं। अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं, उर्दू दुनिया में ये रिवायत, 1 सेकेंड, हम इस बाजार में सौदाए नफ़ा के लिए नहीं बल्कि तलाशे ज़िया व नुकसान में आए हैं। अल हिलाल का पहला शुमारा है और उसके इदारिये में ये फरमाते हैं,
آج اخبار اگر ہم نکالتے ہیں تو نفع کمانے کے لیے نکالتے ہیں، اور مولانا ابوالکلام آزاد جو اخبار نکال رہے تھے اس میں یہ بات انہوں نے کہی کہ ہم اس بازار میں سودائے نفع کے لیے نہیں بلکہ تلاش زیاں و نقصان میں آئے ہیں، صلاح و تحسین کے لیے نہیں بلکہ نفرت و دشنام کے لیے طلبگار ہیں، عیش کے پھول نہیں خلش و اضطراب کے کانٹے ڈھونڈتے ہیں، دنیا کے زر و سیم کو قربان کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے تئیں قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دوستو، یہ نصب العین کہاں گیا، کیوں چلا گیا، اب اس کی جگہ کیا آ گیا، اس پہ توجہ کی ضرورت ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ مولانا ابوالکلام آزاد سے اور پہلے کی طرف چلی جائیے۔ 1857 میں اردو صحافت کی جو تاریخ ہے وہ ایک نہایت ہی شاندار تاریخ ہے، اور ایسی تاریخ ہے صحافت کی کہ دوسری زبانوں میں اس قسم کی صحافت کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کو جان کر خوشی بھی ہوگی، حیرت بھی ہوگا، صدمہ بھی ہوگا کہ پہلا ہندوستان کا صحافی جس کو موت کی سزا دی گئی وہ اردو کا صحافی تھا۔ مولوی باقر حسین جو اخبار نکالا کرتے تھے 1857 میں، جب 1857 کی اپرائزنگ غدر ناکام ہو گیا اور انگریزوں نے جب ان کو سزا دینی چاہی تو کیا سزا دی آپ کو معلوم ہے؟ ان کو توپ کے دہانے پر رکھ کر اڑا دیا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ مولوی باقر حسین مولانا محمد حسین آزاد کے والد تھے۔ ایک اور صحافی جو اسی دور میں مارا گیا اپنی جرأت کی وجہ سے، اپنی بے باکی کی وجہ سے، اور اپنا بے باکانہ رول اس غدر میں پلے کرنے کے لیے جس صحافی کو موت کی سزا سنائی دی گئی، وہ بھی ایک مسلمان اور ایک اردو صحافی تھا، اس کا نام تھا مرزا بیدار بخت۔ مرزا بیدار بخت کو کیا کیا گیا؟ چونکہ مسلمانوں کو خنزیر سے نفرت ہے، خنزیر ان کے لیے حرام جانور ہے، اور one of the issues during the uprising was that the cartridges which were being used by the soldiers were laced in the fat of the pig. سور کی چربی سے جڑے ہوئے ہوتے تھے وہ کارتوس، اور اس پہ مسلمانوں کو بڑا اعتراض تھا۔ ہندوؤں کو اعتراض تھا کہ وہ کارتوس گائے کی چربی سے بنائے جاتے ہیں، گائے کی چربی اس میں استعمال کی جاتی ہے۔ تو ان کو سزا جو سنا دی گئی اس کو ایک مثالی سزا بنانے کے لیے پہلے مرزا بیدار بخت کے جسم پر سور کی چربی مل دی گئی، پھر ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ دوستو، اس قسم کی قربانیوں سے جو صحافت نکل کر آئی وہ صحافت اتنی شاندار تھی کہ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ آج کی نسل اس کو واپس لانے کی کوشش کرے، ان مقاصد میں سے کم از کم چند مقاصد کو اپنے پاس لانے کی کوشش کرے۔ دوستو، ہندوستان میں سب سے پہلا اردو اخبار جو چھپا وہ جانے جانما کے نام سے مشہور ہے، مگر اس کے بہت برسوں بعد اردو صحافت جو حیدرآباد میں آئی اس کا بہت عرصہ لگا اس کو، اور وہ اس کا 2-3 نیوز پیپرز کا نام لیا جاتا ہے جو 1877-1878 کے درمیان میں نکلے۔ ایک اخبار تھا جو پہلا اخبار ویکلی تھا، وہ تبابت کے نام سے حیدرآباد سے نکلتا تھا۔ ہم تلنگانہ میں صحافت کی بات کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا اخبار جو نکلا اس کا نام تھا آصف الدولہ، اور تیسرا اخبار جو نکلا وہ اخبار تھا خورشید دکن۔ خورشید دکن اردو کا پہلا روزنامہ تھا جو حیدرآباد سے شائع ہونے لگا۔ 1825 میں یہاں پہ ایک پرنٹنگ پریس بنا، بالکل خلوت سے بہت قریب آپ کے شاہ گنج میں وہ پرنٹنگ پریس بنا، اور اس پرنٹنگ پریس سے
بے شمار کتابیں شائع ہوتے رہیں. اس پرنٹنگ پریس سے شائع ہونے والی کئی کتابوں کو آپ آج بھی سالار جنگ میوزیم کی لائبریری میں اور دوسرے بڑے لائبریریز میں دیکھ سکتے ہیں. دوستو، تلنگانہ کی اردو صحافت میں وائبرنسی جو آئی وہ کافی دیر سے آئی. وہ زمانہ شروع ہوتا ہے 1920 1930 کا زمانہ شروع ہوتا ہے، جہاں سے آپ ایک عجیب و غریب قسم کی چیز دیکھنے لگتے ہیں. تاکہ آپ کے سامنے کوئی بات میں ایسی نہ کہوں جس کو آتھینٹک نہ سمجھا جائے، میں نے کچھ نوٹس تیار کیے ہیں، ان نوٹس کو ریفر کرتے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. سوری، میں نے کہا کہ خورشید دکن پہلا روزنامہ تھا، وہ میں نے غلط کہا. پہلا روزنامہ جو تھا اس کا نام تھا ہزار داستان، اور اس کے ایڈیٹر کا نام تھا مولوی سلطان عاقل، جو غالب کے شاگرد تھے. اور ہمارے حیدرآباد سے نکلنے والے بے شمار اخبار جنہوں نے نام کمایا، جنہوں نے ایک نقش چھوڑا، اس میں پیام کا نام ہم ضرور لیں گے، جو قاضی عبدالغفار صاحب کی ادارت میں نکلتا تھا اور جو نیشنلسٹ تھا اپنے کیریکٹر میں، جو چاہتا تھا کہ حیدرآباد، ریاست حیدرآباد شامل ہو جائے ہندوستان میں. اعتماد جو آج مجلس کا اسپوکس پرسن ہے، اسپوکس مین ہے، اس سے بہت پہلے 1940 میں ایک اخبار نکلا، 1944 میں، جس کا نام تھا تنظیم. وہ مجلس کا تائید کرنے والا اخبار تھا. ایک بہت اچھا اخبار نکلا حیدرآباد سے جس کا نام تھا علم و عمل. محب حسن اس کے مدیر تھے، اس کے ایڈیٹر تھے، اور ان کی ادارت میں جس قسم کے اداریے لکھے جاتے تھے وہ لوگوں کو چھوتے تھے. وہ جاگیردارانہ نظام کے خلاف میں پہلی دفعہ انہوں نے اپنی تحریروں کو پیش کیا. صحیفہ رضی الدین کیفی کی ادارت میں 1905 میں شائع ہونے لگا، پھر اس کی دوبارہ اشاعت ہوئی 1912 میں. یہ روزنامہ بہت مشہور رہا. رہبر دکن دوسرا اخبار تھا جو مجلس کا معید تھا. مشیر دکن ایک اور اخبار تھا جس نے بہت شہرت کمائی. نظام گزٹ 1966 تک چلتا رہا، جس کی عمر تقریباً 60 سال رہی. ریت جس کو نرسنگ راؤ صاحب چلاتے تھے، وہ چاہتا تھا کہ ریاست حیدرآباد کی شمولیت ہو جائے ہندوستان انڈین یونین میں. وہ اخبار بند کر دیا گیا. دوستو، یہ روایت رہی ہے. آج اگر ہم 1947 1948 کے بعد میں آتے ہیں تو آپ کو ایک بات سن کر حیرت ہوگی کہ میں سرچ کر رہا تھا کچھ نیٹ تاکہ معلوم کروں کہ کتنے اخبارات اردو کے نکلتے ہیں تلنگانہ سے، اور میں چاہتا تھا کہ صحیح اشاعت جو ہے ان کے آپ کے سامنے رکھوں میں. تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو RNI جو ایجنسی ہے جہاں پہ تمام اخبارات کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے، اس کے جو فیگرز ہیں بڑے عجیب فیگرز ہیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کو جس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا گیا اور آندھرا پردیش کو جس طریقے سے زیادہ اثاثہ جات دیے گئے، اسی طریقے سے آندھرا پردیش کو زیادہ اخبارات بھی ان لوگوں نے الاٹ کر دیے، جو ٹیکنیکلی غلط ہے، قانونی طور پر غلط ہے. حیدرآباد سے نکلنے والے جملہ روزنامے 300 سے کچھ زیادہ ہیں، اور ان میں اردو کے نکلنے والے جو اخبارات ہیں جس میں ڈیلی نیوز پیپرز ہیں 20 اور ویکلی نیوز پیپرز ہیں 25، اور ان کی جملہ تعداد صرف 52 ہے، 52. تو یہ تلنگانہ کی ایسی حالت نہیں ہو سکتی. اس کا شبہ جب ہوا تو میں آندھرا پردیش کی سائٹ چیک کیا. آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ آندھرا پردیش سے 7000 سے زیادہ اخبارات نکلتے ہیں. تلنگانہ سے اردو، تیلگو، انگریزی تمام ملا کر صرف 300 اخبارات نکلتے ہیں، جبکہ آندھرا پردیش سے 7000 سے زیادہ اخبارات نکلتے ہیں. اور ان 7000 اخبارات میں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اردو ڈیلیز کی تعداد 189 ہے.
اور ان اردو ڈیلیز کو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل سے 8-10 اخبارات ایسے ہوں گے جن کے نام آپ نے سنے ہوں گے، اور ان میں سے 4-5 ایسے ہوں گے جن کو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، اور ان میں سے 1-2 ایسے ہوں گے جن کو آپ نے کبھی پڑھا ہوگا. مگر یہ تعداد کیا ہے؟ 189 dailies. And the weeklies, again, there is a big surprise. 406 weeklies in Urdu are published from Andhra Pradesh. اور اس میں سے زیادہ تر جو اخبارات ہیں وہ حیدرآباد میں رجسٹر کیے ہوئے ہیں. اور اس میں سے ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نظام آباد اور عادل آباد اور کریم نگر کو بھی آندھرا پردیش میں شامل کیا گیا ہے رجسٹریشن کے لیے. تو میں شکور صاحب سے گزارش کروں گا کہ RNI سے اس معاملے کو ہمارا جو انفارمیشن اور پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذریعے سے اس بات کو اٹھائیں، اور یہ جو بڑی غلطی ہے اس کو درست فرمائیں، کیونکہ یہ جو میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں it is as latest as last night. And the total newspapers published from Andhra Pradesh, Urdu newspapers, is 809. دوستو، آج کی ہم بات کرتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اردو صحافت ایک ایسے راستے پر چل پڑی ہے جس کو ہم اسٹیپ فال یعنی گراوٹ کی طرف جا رہی ہے. اردو صحافت کلیکٹیولی سرو کرتی تھی اردو کمیونٹی کو، جس میں ہندو بھی شامل ہوا کرتا تھا. آج سے 30 سال پہلے ہندو ریڈر بالکل ختم ہو گیا. اب یہ زبان صرف مسلمانوں کی زبان ہو کر رہ گئی. اردو ریڈر جو ہندو تھا، جو نان مسلم تھا، وہ کیوں چلا گیا؟ اس کے جواب ہمارے پاس میں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. مگر ان کی تعداد اشاعت جو ہے ان اخبارات کی، ایک تو یہ کہ ان کے نصب العین میں فرق آ گیا. پرسنل ایمبیشنز took over the journalistic professional considerations. اپنے آپ کا اگرینڈائزمنٹ، اپنے آپ کو شاندار منظر کے پیچھے پیش کرنا، یہ کہنا کہ ہم بہتر ہیں، یہ جو طریقہ کار نکالا گیا ہے اردو صحافت میں، اس سے زیادہ نقصان ہم کو شاید ابھی تک نہیں ہوا تھا، اور میں پر امید ہوں کہ شاید یہ نقصان یہاں پر رک جائے اور صحافت میں کسی قسم کی سوچ کی تبدیلی آئے. دوستو، ایک اور عجیب بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ آج سے 30 سال پہلے حیدرآباد کے 4 اردو بڑے اخبار کی جملہ تعداد جو تھی وہ 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ کے آس پاس تھی. میں 30 سال پہلے کی جرنلزم ڈپارٹمنٹ کی ہوئی اسٹڈی کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. آپ آج کے جملہ 4-5 بڑے اخبارات گن لیں: منصف، اعتماد، سیاست، راشٹریہ سہارا، رہنمائے دکن، اور آپ ان کی ٹوٹل تعداد اشاعت دیکھیے، آپ کو سن کر دکھ ہوگا کہ یہ 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ 30 سالوں میں 1.5 لاکھ پر اٹکی ہوئی کیوں ہے یہ تعداد اشاعت؟ یہ ڈبل امپیکٹ ایسا کیوں ہوا ہے؟ جبکہ اردو پاپولیشن میں، اردو سپیکنگ پاپولیشن میں 30% اضافہ ہوا. آپ ہر دہے کے اگر 10% اگر آپ لیں تو 30% پاپولیشن میں اضافہ ہوا، آپ کے 40% اضافہ ہوا. اور آپ کی جو قوت خرید ہے اس میں 100 گنا 200 گنا اضافہ ہوا. بہت بڑی تبدیلی آئی آپ کی قوت خرید میں. مگر آپ اردو اخبار نہیں خریدنے لگے. اردو اخبار سے اب آپ دور بھاگتے ہیں کیونکہ اردو کے پڑھنے والوں کی تعداد گھٹ رہی ہے. اردو صحافت ٹارگیٹڈ وکٹمائزیشن پہ لگی ہوئی ہے کہ آپ ایک ایشو لے لیں اور اس ایشو پہ پیٹنا شروع کریں، اور آپ دیکھیں کہ وہ جو ٹارگیٹ ہے آپ کا ولنریبل ہے، اور اس پہ پیٹتے رہیں کیونکہ اس سے جواب نہیں آئے گا. آپ اردو اکیڈمی کو جتنے چاہیں گالیاں دیں، آپ اردو اکیڈمی سے جواب نہیں آئے گا. آپ وقف بورڈ کو جو چاہے کہہ لیں، وقف بورڈ سے آپ کو جواب نہیں آئے گا. آپ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کو جتنی چاہیں گالیاں دیں گے، جواب نہیں آئے گا. اگر جواب آیا بھی تو آپ نہیں شائع کریں گے. یہ طریقہ کار جو ہے وہ ہم سب کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہے. ہم سچ کی تلاش میں نہیں ہیں.
ہم اپنے آبجیکٹیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے، پش کرنے کے لیے، ہمارے پولیٹیکل ایمبیشنز کو، ہمارے کمرشل ایمبیشنز کو پش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ راستہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ دوستو، نسیم عارفی صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اردو صحافت اپنا اعتبار کھو چکی ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، اور وہ طلباء جو اردو میڈیم سے ہیں، جو اردو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، یا جن کے ماں باپ جن کو اردو پڑھا رہے ہیں، وہ اس بات کی کوشش کریں کہ جو آنے والی اردو صحافت ہو وہ اپنا اعتبار ریسٹور کرے، وہ اپنی بات مکمل طور پر خود اعتمادی کے ساتھ کہہ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب ایوب علی خان صاحب نے بہت ہی آتھنٹک اعداد و شمار کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کہیں جو غور طلب ہیں اور جن پہ غور کیا جا سکتا ہے کہ اردو صحافت کے زوال کے اسباب کیا ہیں اور کیوں اردو پڑھنے والوں کی تعداد گھٹ رہی ہے۔ اب یہ کلیدی خطبہ جو شروع میں پیش ہونا تھا، لیکن ہم نے اس کو آخر میں رکھا تاکہ یہاں سے سیمینار کا ماحول بنے۔ چنانچہ میں اس کلیدی خطبے کے لیے پروفیسر اشرف رفیع صاحبہ کو زحمت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور کلیدی خطبہ پیش کریں، اور اس کے بعد پھر صدارتی تقریر ہوگی۔ صدر اجلاس پروفیسر عبدالستار دلوی صاحب، اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر، چیئرمین، سیکریٹری، فعال سیکریٹری پروفیسر ایس اے شکور صاحب، جناب نسیم عارفی صاحب، جناب ایوب علی خان صاحب، ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب، معزز خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں نسیم الدین عارفی صاحب کو مبارکباد دیتی ہوں، انہیں گراں قدر ایوارڈ جو دیا گیا ہے اس موقع پر۔ تلنگانہ اسٹیٹ کے پہلے یوم تاسیس کے اس جشن عالیشان کے موقع پر آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ دو شعر ہیں۔ مسرت کے ترانے شوق سے گانے کا دن آیا، مسرت کے ترانے شوق سے گانے کا دن آیا، تلنگانہ بنا ہے اپنا حق پانے کا دن آیا، ہمارا دور آزادی ابھی تک نامکمل تھا، ہمارا دور آزادی ابھی تک نامکمل تھا، مکمل طور پر آزاد کہلانے کا دن آیا، زباں کوئی مذہب ہو پہلے ہم وطن کے ہیں، زباں کوئی مذہب ہو پہلے ہم وطن کے ہیں، دلوں سے فرقہ وارانہ رنگ اڑ جانے کا دن آیا۔ تلنگانہ آپ کے ہمارے خوابوں کی تعبیر، شہیدان تلنگانہ کے خون کا عطیہ اور تلنگانہ عوام کی جد و جہد پہم کا انمول تحفہ ہے۔ یہ وہی تلنگانہ ہے جس کے زیادہ تر حدود قطب شاہی سلطنت کا حصہ رہے ہیں، وہ قطب شاہی سلطنت جس نے ہمیں پہلا اردو کا صاحب دیوان شاعر دیا، پہلی علمی و ادبی لاجواب تصنیف سبرز دی، پہلی تبادلات مصنوعی قطب مشتری کا تحفہ دیا۔ ابراہیم قطب شاہ اس سلطنت کا تیسرا بادشاہ تھا۔ دکتی کے ساتھ ساتھ تیلگو زبان پر بھی اسے اچھا عبور حاصل تھا۔ اس کی مملکت مختلف زبانوں، مذاہب اور تہذیب کا گہوارہ تھی۔ محبت، اخوت، رواداری، رعایا پروری جس کی پہچان تھی، انہی اقدار کو بعد میں آنے والے قطب شاہی بادشاہوں اور آصف جاہی حکمرانوں نے بھی جاری و ساری رکھا۔ تیلگو زبان اور شاعری میں ابراہیم کی دلچسپی نے دکن کے تیلگو شاعروں کو اس کا گرویدہ کر دیا تھا۔ اس دور کے تیلگو شاعروں نے اپنے کلام میں اسے ملک براہم کے نام سے یاد کیا ہے۔ ابراہیم کے بعد محمد قلی قطب شاہ نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی
اس نے 1592 میں شہر حیدرآباد کی بنیاد رکھی اور دعا کی، میرا شہر لوگاں سو معمور کر، میرا شہر لوگاں سو معمور کر، رکھیا جوں تو دریا میں بن یا سمی۔ چار مینار کو شہر کا مرکزی مقام بنایا گیا۔ چار مینار کی بلند و بالا عالمی شہرت یافتہ قابل دید عمارت بہت ہی قلیل عرصے میں بہت ہی کم رقم میں تعمیر ہوئی۔ یا حافظ سے 1000 ہجری اس کی تاریخ نکلتی ہے۔ محمد قلی قطب شاہ نے کئی شاندار عمارتیں، منادر، مساجد، مدرسے، لنگر خانے، کاروان سرائے اور دواخانے بنائے۔ گوشہ محل خاص طور پر خواتین کے لیے بنایا گیا بازار تھا۔ اس زمانے میں تقریباً 12,000 عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں، جن میں سے اکثر کے آثار آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمارت حسین تھی۔ سماجی، تہذیبی، لسانی ہم آہنگی اور شعر و ادب کی ترقی کے نقطہ نظر سے محمد قلی قطب شاہ کا عہد حکومت دکن کی تاریخ کا زرین دور تھا۔ دیوالی، ہولی، بسنت، مرگ، نوروز، عید، بقرعید وغیرہ قومی تقاریب کے طور پر منائے جاتے تھے۔ محمد قلی قطب شاہ کے بعد محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور پھر سلطنت کا آخری تاجدار ابوالحسن تاناشاہ کا زمانہ بھی علم اور ادب اور ملی جلی تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ اسی لیے دکن کے شاعروں نے اپنے فن پاروں میں اس تہذیب کی بھرپور ترجمانی کی ہے۔ گولکنڈے کے شاعر و نثر نگار جہاں اپنی تہذیب و معاشرت کے سفیر رہے ہیں، وہیں انہوں نے مقامی زبان اور تہذیبی عوامل کے ساتھ ایرانی تہذیب و زبان کے اثرات بھی قبول کیے۔ جب ایک زبان دوسری زبان میں ربط میں آتی ہے تو ان میں آپسی لین دین ضروری ہو جاتا ہے۔ دکنی اردو نے تیلگو کو قابل لحاظ حد تک متاثر کیا اور دکنی بھی تیلگو کے اساس قبول کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ جیسے چند لفظ ہیں جیسے ڈپا، کنڈا، بنڈا، پٹنم، بنڈی، چیرو آج بھی ہماری زبان پر چڑھے ہوئے ہیں۔ جملوں کی تشکیل اور عام گفتگو میں تیلگو کے اثرات دکنی کی خصوصیات میں شامل ہو گئے ہیں، جیسے جا کے آتا ہوں، ایسا بولے بول کے بولو۔ تیلگو میں اردو کے الفاظ تلفظ کی تبدیلی کے ساتھ بڑی روانی سے بولے جاتے ہیں، جیسے غریبو، صاحبو، داروگا، تماشا، بھروسہ، کرچی، راجی نامہ، سپاہی، مشہور کی جگہ وقت۔ قطب شاہی دور میں تیلگو کے شاعروں کو دربار میں فضیلت حاصل تھی۔ ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں کبھی اڈنکی گنگادھر، رودرا کبھی اور پنی گھنٹا تلنگانہ کا بڑا چرچا تھا۔ ابراہیم قطب شاہ نے پنی گھنٹا تلنگانہ کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ نے بھی تیلگو زبان و ادب کی سرپرستی کی۔ ابوالحسن تاناشاہ کے عہد میں مسلمان تیلگو اور سنسکرت کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور اس میں کمال پیدا کرتے تھے۔ ابوالحسن کے مرشد حضرت شاہ راجو کے فرزند حضرت شاہ اکبر نے تیلگو کی مشہور و معروف کتاب النکار شاسترا کا سنسکرت میں ترجمہ کیا تھا۔ تیلگو کو حکومت کی سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ اس وقت دیہی نظم و نسق تیلگو زبان ہی میں چلتا تھا۔ بادشاہ اپنے فرامین اور احکامات کا ترجمہ تیلگو میں بھی جاری کرتا تھا۔ قطب شاہی دربار میں جہاں ایک طرف حضرت میر محمد مومن، مصطفیٰ خان استرابادی وغیرہ وغیرہ نظر آتے ہیں، وہیں آسی راؤ، سا حاجی، دھرما راؤ اور بھالے راؤ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ آسی راؤ نے 17 سال تک محمد قلی قطب شاہ کی فوجوں کا سپہ سالار رہا۔ اکنا سگے حسابات یعنی محکمہ فنانس کا انچارج تھا۔ مادنا کئی برس تک وزارت عظمیٰ پر فائز رہا اور اسے سوریا پرکاش راؤ کے خطاب میں خلت سے سرفراز کیا گیا تھا۔ دکنی عہد کے ادبی، لسانی، سماجی، تہذیبی، ملکی و سیاسی معاملات اور خارجی پالیسیوں میں اس دور کی خواتین نے بھی نمایاں حصہ ادا کیا۔ ان کے سیاسی تدبر، دور اندیشی سے آپسی رقابتیں ختم ہوئیں، مغلوں سے روابط استوار ہوئے، ادب و فنون ارتفاع کے پروان چڑھانے، رقص و موسیقی، فن تعمیر، سپاہ گیری میں بھی خواتین کو کمال حاصل تھا۔ قطب شاہی عہد کے علمی ادبی تہذیبی حالات پر نسبتاً زیادہ گفتگو اس لیے کی گئی ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اس حکومت نے دور اندیشی، وسیع القلبی، انصاف پسندی، علم و ادب، تعلیم و سیاست اور فنون لطیفہ وغیرہ کے فروغ میں بلا لحاظ مذہب اور علاقائی عصبیت کے کس طرح اپنی حکومت کو استحکام اور خوشحالی بخشی۔
اور عوامی فلاح بہبود کا کہاں سے کہاں تک خیال رکھا۔ یہی وہ سلطنت ہے جو بعد میں آنے والی آصفی سلطنت اور تاجداروں کے لیے ہر میدان میں بہترین مثالیں قائم کی۔ 1724 میں جب آصفی سلطنت کا قیام عمل میں آیا تو انہی بنیادوں اور اصولوں پر اس ریاست کے 7 بادشاہوں نے حکومت کی۔ قمر الدین علی خان آصف جاہ اول فارسی کے شاعر تھے، بے دل سے تلمذ حاصل تھا، اردو میں بھی شعر کہا کرتے تھے۔ ان کا دور حکومت طوائف الملکی کی نظر ہو گیا۔ نظام علی خان آصف جاہ ثانی نے اپنے 42 سالہ دور حکومت میں حیدرآباد کو مضبوط بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ انہیں ارسطو جیسا مدبر، دور اندیش، فہم و فراست میں ایکتا، شاعر، ادیب اور زبان و ادب کا سرپرست وزیر اعظم ملا۔ فارسی سرکاری زبان تھی، مگر تیلگو اور مراٹھی کو بھی ترقی کے مواقع حاصل تھے۔ عام طور پر عوام و خواص کی بول چال کی زبان تو اردو ہی تھی۔ آصف جاہی حکمرانوں نے جیسے کہ اوپر کہا گیا ہے، اپنی سلطنت اور طرز حکومت اور اصلی ضروریات طرز حکومت میں قطب شاہی سلاطین کے طرز حکومت کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ وقت کے تقاضوں اور عصری ضروریات کی تکمیل میں ہر قوم پر بلا لحاظ مذہب رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال رکھا۔ ریاست کے اہم ترین عہدوں پر مہاراجہ چندر لال سے لے کر مہاراجہ کشن پرساد تک وزرائے اعظم رہے۔ بلا شبہ ان وزرائے اعظم نے ملک کے اہم معاملات نظم و نسق اور دفاع میں اہم خدمات انجام دی۔ راجہ شیوراج بہادر، راجہ ساگر مل، راجہ نرسنگھ راج علی، راجہ گردھاری پرساد عرف بدسی راجہ، راجہ نریندر بہادر، راجہ راجیشور راؤ وٹھل، راجہ مکھن لال ارس بیگی، رائے پرسرام، رائے نانک رام، مکھن لال وغیرہ ریاست حیدرآباد کے اہم عہدوں پر فائز رہے۔ ان میں سے اکثر اور ان کے علاوہ کئی اور غیر مسلم علمی، ادبی اور صحافتی خدمات بھی انجام دیتے رہے اور سرکار کی طرف سے انہیں مالی امداد بھی دی جاتی رہی۔ 1325 مثلاً کشن راؤ روزنامہ مشیر دکن کے ایڈیٹر تھے، پیارے لال ایڈیٹر، محبوب گزٹ، نارائن راؤ آصف الاخبار نے اردو کی ترقی اور ریاستی کارناموں کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی اور سرکار کی طرف سے ان کے اخبارات کو امداد دی جاتی تھی۔ 1930 میں کرشنا سوامی مدیراج کے پکٹوریل حیدرآباد کے 200 نسخے 11,000 روپے کلدار میں سرکار نے خریدے۔ کرسچن کا ایڈنبرا یونیورسٹی کو 1325 ہجری میں 100 پاؤنڈ کا گراں قدر عطیہ دیا گیا۔ 1336 میں کرسچن کالج مدراس کو 5,000 روپے کلدار کا عطیہ دیا گیا۔ 1926 میں بولپور کلکتہ میں واقع ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور کے قائم کردہ اسکول کو 1 لاکھ کلدار کا سالانہ امداد دی گئی۔ یہ تو صرف چند مثالیں تھیں۔ آصف جاہی خاندان کی علمی، ادبی، فنی، تہذیبی خدمات پر جو آنے والی نسلوں اور حکومتوں کے لیے چشم کشاں ہیں، کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ ہماری TRS حکومت قابل تعریف ہے اس معاملے میں کہ انہوں نے آصفی بادشاہوں خصوصاً اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان کی فیاضیوں اور طرز حکومت اور اعلیٰ حوصلگی کی نہ صرف تعریف کی بلکہ ان خطوط پر کام کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ عہد آصفی میں حیدرآباد کی خوشحالی، امن و امان کی فضا اور علمی ادبی سرپرستیوں کے چرچے جب شمالی ہند پہنچے تو وہاں سے کئی شاعر، ادیب، انشا پرداز، مورخ، فنون لطیفہ کے رسیا، موسیقاروں نے حیدرآباد کا رخ کیا۔ جو بیرونی شعراء حیدرآباد آئے انہیں فارسی پر دسترس حاصل تھی، اردو میں بھی شعر کہتے تھے۔ ان میں سے اکثر نوابوں، عمائدین سلطنت سے وابستہ ہو گئے۔ ان درباروں میں ماہانہ مشاعرے ہوا کرتے تھے اور ان مشاعروں میں پڑھے جانے والے کلام گلدستوں کی شکل میں شائع ہوتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ بعض گوشوں سے تنقیدیں بھی ہو رہی ہیں، ان کے لیے ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں، ابھی سج رہا ہے گلشن، ابھی کم نظر نہ آئے، ابھی سج رہا ہے گلشن، ابھی کم نظر نہ آئے۔ شکریہ۔ یہ تھی پروفیسر اشرف رفیع صاحبہ جنہوں نے سیمینار کے عنوان کا حق پورا کیا، تلنگانہ میں اردو، منظر اور پس منظر۔
آپ نے قطب شاہی دور سے لے کے حالیہ جو منظرنامہ ہے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اب میں منتظمین اردو اکیڈمی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ مہمانوں کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں۔ جناب سر عبدالستار دلوی صاحب۔ پروفیسر اشرف رفیع، جناب ایوب علی خان اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب اور پروفیسر عبدالستار دلوی صاحب، میں ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔ صدر جلسہ پروفیسر عبدالستار دلوی صاحب، شہ نشین پر تشریف فرما مہمان مقررین، ناظم جلسہ اور معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آج نسیم عارفی صاحب اور پروفیسر اشرف رفیع کو جو انعامات سے نوازا گیا اس کی دلی مبارکباد اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آج پہلی بار میں اس ہال میں داخل ہوا تو میں نے بڑے حرفوں میں لکھا ہوا یہ ہال کا نام پڑھا، صلاح الدین اویسی۔ چونکہ جلسہ اردو سے متعلق ہے اس لیے مجھے یاد آیا کہ حیدرآباد کے سیاست دانوں میں صلاح الدین اویسی صاحب کو یہ انفرادیت حاصل تھی کہ اردو کے جو مسائل ہیں سرکاری زبان کی حیثیت سے تعلیم میں، ایڈمنسٹریشن میں جن مسائل سے اردو دوچار رہی ہے اس سے ان کو بڑی دلچسپی تھی۔ وہ اردو تہذیب کے پروردہ تھے، اردو سے ان کو عشق تھا اور ان کے نام پہ یہ ہال عنوان کیا گیا تو مجھے بےحد اچھا لگا۔ اتفاق سے میرا صلاح الدین اویسی صاحب سے بڑا قریبی ربط رہا۔ 60 کے دہے میں درمیانی کسی سال میں، چندر سریواستو اور صلاح الدین اویسی لکھنؤ گئے تھے ایک آل انڈیا اردو کنونشن میں شرکت کے لیے۔ ایک نام آج کل بہت تلنگانہ بننے کے بعد لیا جاتا ہے پنڈت سندر لال کا، کہ انہوں نے پولیس ایکشن پر ایک رپورٹ پیش کی تھی جسے برفدان کی نظر کر دیا گیا۔ تو ہم تینوں وہاں پہنچے تو ایک بڑے سے مکان میں ہمارے قیام کا انتظام تھا اور پنڈت سندر لال وہاں موجود تھے۔ تو 3 دن ہم ساتھ رہے۔ چندر سریواستو نے ان کا انٹرویو لیا جو رہنمائے دکن میں ان دنوں شائع ہوا تھا۔ یہ تو برصغیر تذکرہ بات آ گئی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ اس ہال میں زبان کھول رہا ہوں، اس ہال میں جہاں میرا ایک پرانا دوست، پرانا رفیق، پرانا مربی، اس کے نام سے اس ہال کو عنوان کیا گیا ہے۔ مجھے اس وقت بہت زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے۔ پروفیسر دلوی صاحب جو اصلی صدر ہیں، میں ان کا ایک اسسٹنٹ صدر ہوں، تو میں صرف چند باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم کو حیدرآباد کے 2 مایہ ناز صحافی مل گئے، ایک انگریزی کا صحافی اور دوسرے اردو کا۔ یہ دونوں انگریزی اور اردو کے ستون ہیں حیدرآباد میں۔ ان کی زبان سے کہا ہوا ہر لفظ یقیناً مستند ہوگا۔ ان کے خیالات میں جو تازگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پس منظر ہے وہ ہم کو یقیناً متاثر کرتا ہے۔ جتنی باتیں ان دونوں نے کہیں ان کو میں سمجھتا ہوں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، تفصیل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یوں منٹ 2 منٹ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ نسیم عارفی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں تعلیم کے ساتھ ساتھ صحافت پر گفتگو کی۔
تعلیم میں انہوں نے بات اردو یونیورسٹی کی اور گفتگو کا آغاز جامعہ عثمانیہ سے کیا، اور جو درد ان دونوں یونیورسٹیوں کے دور میں جس درد سے ہم دوچار ہوئے ہیں اس کی طرف انہوں نے اشارے بھی کیے۔ ایوب علی خان صاحب نے بہت پرجوش تقریر کی، آواز بھی ماشاءاللہ خوب ہے ان کی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تمام غلطیوں کے احساس کے باوجود کوئی حل کیوں نہیں ڈھونڈ نکالتے؟ ہم میں سے ہر کوئی محسوس کرتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں اردو صحافت عروب زوال ہے، کیوں اتنی بڑی تعداد میں اخبار ہیں لیکن ان کی کوئی آواز نہیں ہے، ان کا کوئی خارج نہیں ہے، کبھی اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ انٹرنیشنل سیمینار کرتے ہیں آپ تو اس میں یہ جو بنیادی مسائل ہیں ان پہ بھی غور ہونا چاہیے۔ میں یہ چاہوں گا کہ اردو صحافت پر اردو اکیڈمی ایک ایسا سیمینار رکھے جس میں ہم بلا ذہنی تحفظ کے کھلے طور پہ بات کریں اور کوئی حل ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک گراوٹ اور معیار کے انحطاط کا معاملہ ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، جب اردو پڑھنے کی طرف تیز ذہن آتا نہیں ہے تو تیز صحافی کہاں سے ملے گا؟ ایسا صحافی کہاں سے ملے گا جو صحافت کے بنیادی اصولوں کو سمجھے اور اچھی زبان میں اچھے خیالات کو معلومات آفری جملوں کے ساتھ پیش کرے؟ صحافت دن بدن عروب زوال ہے اردو صحافت، اس پہ ہم کو یقیناً غور کرنا چاہیے۔ اور رہی بات صحافت کی آپسی چپخلش یا ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کا طریقہ، یقیناً اس کو ختم ہونا چاہیے۔ میں نے 15-20 سال قبل، میرا چھوٹا سا ماہنامہ ہے لیکن جذبات کے اظہار کے لیے میں نے اس میں ایک اداریہ لکھا تھا اور اپنے درد کا اظہار کیا تھا کہ آخر ہم اعتدال سے کام کیوں نہیں لیتے، ہم اپنا دل بڑا کیوں نہیں کرتے؟ ہم اتنے سب بیٹھے ہیں، ذہنی طور پہ ہم سب رفیق نہیں ہیں، اسٹیج پہ ہم چند لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب ہر بات پہ ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہم ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار اپنایا جانا چاہیے، اور چاہے سیاست ہو یا صحافت، یہ دشمنی کی سیاست اور نفرت کی سیاست اور دوری کی سیاست، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، میں جیسا کہ عرض کیا، میں تفصیل سے بات کل پھر میں کر سکوں گا، جو موضوعات ہمارے سامنے سیمینار میں پیش ہو رہے ہیں ان پر کل گفتگو ہو سکے گی، لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ پروفیسر اشرف رفیع نے تھوڑے سے وقت میں اس وسیع سمندر کا کوزے میں بند کر کے جائزہ لیا، اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے ان نکات کو بیان کیا جس پر آئندہ 3 اجلاسوں میں غور ہونا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ 3 مختلف دور ہیں، قطب شاہی، آصف جاہی اور پھر عصری دور، ان کے الگ الگ قسم کے مسائل ہیں، اور ان مسائل کے حل کے لیے کچھ تجاویز بھی یقیناً پیش کی جا سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ تینوں اجلاس بہت کامیاب ہوں گے۔ میں اردو اکیڈمی کو اس سیمینار کے انعقاد پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں اس جلسے کے صدر پروفیسر عبدالستار دلوی صاحب سے، جو بامبے سے تشریف لائے ہیں، وہ اپنے زرین خیالات سے ہم کو محظوظ فرمائیں۔ عالی جناب پروفیسر عبدالستار دلوی صاحب۔ ڈاکٹر اشرف رفیع صاحبہ اور میرے تمام ڈائس پر بیٹھے ہوئے دوست، خواتین و حضرات، وقت کافی ہو چکا ہے، بہت طویل گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس نے آج کے اس اہم سیمینار میں جشن تلنگانہ کے موقع پر مجھے اس میں شریک ہونے کا موقع دیا۔ جہاں تک تلنگانہ اور حیدرآباد کا تعلق ہے، اردو کا تعلق ہے، اس پر گفتگو بعد میں ضرور ہوگی دوسرے سیمینار میں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تلنگانہ اردو اکیڈمی کو جو میں نے یہاں پر ان کا پروگرام سنا، بہت ہی زیادہ فعال اور خوش آئند مستقبل نظر آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں اردو کا کام کرنے والوں کے لیے جو ہے کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، ہم کمٹمنٹ سے ذرا دور ہیں۔
اور یہاں مستقل ایک کمٹمنٹ دیکھ رہا ہوں، اخبارات میں، رسائل میں بھی اس کی رپورٹیں دیکھی ہیں، اور خوشی ہوتی ہے کہ ہندوستان کی جو مختلف اردو اکیڈمیاں ہیں جو اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں، اس میں اس اکیڈمی کا ایک اہم رول ہے۔ جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اردو ہماری مشترکہ تہذیب کی ایک نمونہ ہے۔ جیسے کہ سر تیج بہادر سپرو نے کہا تھا کہ اردو زبان ہمارا مشترکہ ورثہ ہے جو ناقابل تقسیم ہے، اور ہمیں اپنے اس ورثے کی حفاظت کرنی ہے۔ اس ورثے کی حفاظت کے سلسلے میں جو ہے ہمارے یہاں مسائل بہت ہیں، ہمارے لیے یہ مسائل سے ہم واقف ہیں، لیکن ہمیں ان کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور حل تلاش کرنے میں جو ہے ہم کو اپنے خود احتسابی کی بھی ضرورت ہے۔ صرف شکایتیں کرنے کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ کام کرنے کا زمانہ ہے، عمل کرنے کا زمانہ ہے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی اردو میں تربیت کرنے کا زمانہ ہے، ان کی ذہن سازی کا زمانہ کرنی ہے ہمیں، تب کہیں ہم اردو کی بنیادوں کو مستحکم کر سکیں گے۔ ہماری اردو زبان کے مسائل میں جو ایک گراوٹ آ رہی ہے، اردو اسکول کم ہو رہے ہیں، لوگ دوسری زبانوں کی طرف مراجعت کر رہے ہیں، میں ان سے شکایت نہیں کرتا۔ ان کے کچھ حالات ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان دوسری زبانوں کے اسکولوں میں انگریزی میں یا تیلگو میں یا مراٹھی میں تعلیم حاصل کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اسکولوں سے جو بچوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، اس کی وجہ میں کچھ ہماری کوتاہی تو نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں مہاراشٹر کی حد تک تو یہ کہہ سکتا ہوں، بمبئی کی حد تک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا اسکولوں کا معیار تعلیم جو ہے بہت ہی گر گیا ہے، اور جب تک معیار تعلیم میں ہم استحکام پیدا نہیں کریں گے، تب تک ہمارے بچے اردو کی طرف راغب نہیں ہوں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایسے بھی اساتذہ ہیں جو رات میں کچھ اور کام کرتے ہیں اور تعلیم کو، تدریس کو ایک جز وقتی ایک اپنا کام سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ تعلیم سے اور تدریس سے انصاف نہیں کر سکتے۔ اردو کے تعلق سے جو ہے دلچسپی ابھی بھی ہے، اردو والوں میں بھی ہے اور غیر اردو والوں میں بھی ہے۔ غیر اردو والوں میں جو اردو سے دلچسپی ہے، اس سلسلے میں ایک حالیہ ایک مثالیں میں دیتا چلوں گا۔ میں جب بمبئی یونیورسٹی میں اردو کی خدمت پر مامور تھا تو اس زمانے میں کچھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ ہمیں اردو سیکھنی ہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ بمبئی یونیورسٹی جائیے اور وہاں پر ڈاکٹر دلوی ہیں، ان سے ملیے، وہ آپ کی مدد رہنمائی کر سکتے ہیں۔ میرے پاس کوئی انتظام نہیں تھا اردو سکھانے کا اس وقت، تو میں نے فوراً ان سے کہا کہ جی میں آپ سے ضرور کچھ انتظام کروں گا۔ لیکن میں نے پوچھا کہ آپ کیوں اردو سیکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اردو بہت خوبصورت زبان ہے، اردو میں غزلیں اچھی کہی جاتی ہیں، اردو میں گیت اچھے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں کہ اور بھی مقصد ہوگا آپ کا؟ بولے نہیں، ہمیں قوالی بہت پسند ہے، اس لیے اردو سیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن بعد میں نے معلومات حاصل کی، میرا جو کلارک جو ہے، جو مہاراشٹرین مراٹھی داں تھا، وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سر میں بھی اردو سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان بچوں سے کہا کہ اس وقت تو کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن اگلے ہفتے سے آپ آئیے، میں آپ کو اردو سکھا دوں گا لنچ بریک میں، یا وقت طے کر دیجیے اس کے مطابق۔ تو وہ کلارک جو ہے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سر آپ جب اردو پڑھانا چاہتے ہیں تو میں بھی اردو سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بھی اجازت دیجیے۔ میں نے کہا تم کو تو ہندی آتی ہے؟ تو کہا ہندی آتی ہے۔ میں نے کہا جس طرح ہندی ہے ویسے اردو ہے، تم کیا سیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں، دونوں زبانوں میں بڑا فرق ہے، دونوں زبانوں میں بڑا فرق ہے۔ کہا کہ جو
ٹی وی پر جو خبریں آتی ہیں وہ ہندی ہوتی ہیں، اور جو سیریلس آتے ہیں یا فلمیں جو ہوتی ہیں وہ سب اردو ہوتی ہیں. دونوں کی زبان میں بہت فرق ہے، اور اس لیے میں اردو سیکھنا چاہتا ہوں. اردو کی لطافت ہے، خوبصورتی ہے اور خوشبو ہے. تو میں نے کہا تو یہ لینگویج سینسٹیوٹی ہے جو اس کا بھی احترام کرنا چاہیے اور اس کا بھی خیال کرنا چاہتے. یہ مراٹھی داں طبقے کا حال ہے. ابھی گزشتہ شاید 15 روز پہلے میرے پاس ایک پونے سے ایک فون آیا اور کہنے لگے، وہ مہاراشٹرن خاتون تھی، کہنے لگے کہ ہم ایک غزل کا پروگرام کر رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے اس غزل کے پروگرام میں آئیے، وہ بمبئی میں دادر پر منعقد ہوگا. میں نے خوشی سے ان کی دعوت قبول کی. وہ پورا ٹروپ تھا، گروپ تھا، اور غالب سے فیض تک اردو غزلیں گانے کا ان کا پروگرام تھا. پونا میں کئی پروگرام ان کے ہو چکے تھے، اور ان کا یہ مشن ہے. یہ مہاراشٹرن خواتین ہیں، مراٹھی جن کی مادری زبان ہے، وہ چاہتی تھی کہ اردو کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کیا جائے، اور وہ غالب سے فیض تک کی غزلیں گا رہی تھی. اور جو خاتون جو کنڈکٹ کر رہی تھی اس پروگرام کو، انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کیجئے اگر کبھی میرا کوئی تلفظ غلط ہو، اس لیے کہ اردو میری مادری زبان نہیں ہے. لیکن بہت شستہ، بہت اچھی زبان بول رہی تھی. کبھی کبھار ایک آدھ تلفظ کی غلطی ہو جاتی، اس کو نظر انداز کیجئے، اس کو نشانہ مت بنائیے. میں نے کہا نہیں، ایسے لگتا ہے کہ اردو ہی آپ کی مادری زبان ہے. بہت خوش ہوئی. تو یہ ماحول ہے اردو کے حوالے سے، لیکن ہم کو اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اور جگہ جگہ جو ہے اردو کی کلاسز ہمیں قائم کرنی چاہیے. میں مہاراشٹر اسٹیٹ اردو اکیڈمی سے متعلق رہا برسوں، اور ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ مختلف علاقوں میں اردو کی کلاسز چلائیں. اور آپ کے شہر کے، لیکن وہ اب میرے شہر کے ہو گئے، خواجہ عبدالغفور صاحب، آپ واقف ہیں. ہم نے یہ مشن شروع کیا اور جگہ جگہ جو کلاسز شروع کی تو اس میں لوگوں نے بہت دلچسپی تھی، لیکن بعد میں جو ہے اس کو جو ہے کمرشلائز کرنے کی کوشش کی. لوگوں نے اس کا جو ہے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا، اور اس کے بعد وہ اردو کلاسز بند ہو گئی. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کمٹمنٹ کیا ہے. اردو سیکھنے کے لیے لوگ بہت تیار ہیں. یہ اردو کے مسائل ہیں، اس کا حل ہم ہی نکال سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر ہم میں اردو کے تعلق سے کچھ سنسیئرٹی، کچھ خلوص اور کچھ کمٹمنٹ ہو، ہمیں اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ تلنگانہ اردو اکیڈمی جو فعال کام کر رہی ہے اس کو اس سلسلے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ جگہ جگہ اردو کی کلاسز شروع کریں، تاکہ ہمارا مسئلہ جو ہے اردو کا مسئلہ نہیں، اردو بول چال کی حیثیت سے تو زندہ رہے گی، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، مجھے کوئی شک نہیں ہے. لیکن اردو کا مسئلہ رسم الخط کا ہے، اور اردو کو اردو رسم الخط کے ساتھ زندہ رکھنے کا کام جو ہے وہ ہمارا کام ہے. مجھے یاد ہے 2 یا 3 سال پہلے مولانا آزاد یونیورسٹی میں اسی طرح کا ہندی ڈپارٹمنٹ نے ایک سیمینار رکھا تھا. مجھے بھی بلایا تھا اور نامور سنگھ بھی تھے. میں نے دوران گفتگو کچھ باتیں کہیں اور اردو رسم الخط کے ساتھ اردو سیکھنے پر زور دیا. تو ایک سکھ خاتون نے میری تائید کرتے ہوئے اسٹیج پر بڑی تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ اردو کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ تو خیر ہو رہی ہے، اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے، لیکن اردو کے تعلق سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ اردو کو دیوناگری کے ذریعے لوگ پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، یہ بات غلط ہے. اردو کو اس کو اپنے رسم الخط کے ساتھ سیکھنا ہے. اور تو یہ بات میں بھی آپ سے آج بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اردو کو اردو رسم الخط کے ساتھ سکھانے کی ضرورت ہے. ہمارے گھروں میں جو اردو کا ماحول جو ختم ہو رہا ہے اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. میں اردو کو اگرچہ عملاً اردو آج مسلمانوں کی زبان ہو گئی ہے، عملاً ہو گئی ہے نہیں ہے،
یہ سب کی زبان ہے، مشترکہ زبان ہے، لیکن عملاً یہ زبان جو ہے آج مسلمانوں کی زبان ہو گئی ہے. لیکن ہمارے بچے بھی جو ہے اب جو ہے دوسری زبانوں کی طرف، خاص طور سے انگریزی کی طرف جا رہے ہیں. تو کیوں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ کچھ ان کے حالات ہیں، کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے اس کی طرف جا رہے ہیں. قریب میں کوئی اسکول نہیں ہے، اس کی وجہ سے جا رہے ہیں. معیار تعلیم کم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو، آپ مولوی صاحب کو تو بلاتے ہیں قرآن شریف پڑھانے کے لیے، ہر بچہ جو ہے قرآن شریف کچھ نہ کچھ تو سیکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے. اب مولوی صاحب سے آپ یہ بھی کہیے کہ آپ جب قرآن شریف پڑھائیں تو اس کے ساتھ ایک اردو کی پہلی کتاب قاعدہ بھی پڑھائیں اور اس کو لکھنے کی بھی مشق کرائیں. تو اس طرح سے ہمارے بچے بھی اردو داں ہو جائیں گے. ہمارے بچوں کو اخبارات روزانہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اخبار جو ہے صرف خبروں کا ذریعہ نہیں ہے، تعلیم کا ذریعہ بھی ہے. تعلیم کی جو خدمت اخبار کرتا ہے، صحافت کرتی ہے، وہ صرف استاد، کلاس کا استاد نہیں کرتا. تو گھروں میں اگر یہ ماحول بنایا جائے، ہر گھر میں اردو اخبار آئے اور بچے اس کی سرخیاں اگر دیکھتے رہے تو ان میں ذوق و شوق اردو کے تعلق سے پیدا ہوگا، اور اس طرح جو ہے ہم اردو کے فروغ میں ایک اہم خدمت انجام دے سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اردو اکیڈمی ان مسائل کی طرف بھی توجہ دے گی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ پروفیسر دلوی صاحب. اس صدارتی تقریر کے ساتھ ہمارا افتتاحی جلسہ ختم ہوا، اور میں شکریہ کا خوشگوار فرض ادا کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں پروفیسر عبدالستار دلوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری درخواست قبول کی اور آج کے اس افتتاحی تقریب کی صدارت کی. ساتھ ہی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجلس صدارت کے وہ بھی ایک رکن تھے. میں پروفیسر اشرف رفیع صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہی مختصر لیکن جامع اپنا کلیدی نوٹ پیش کیا، اور جناب نسیم عارفی صاحب اور جناب ایوب علی خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کم وقت میں صحافت کے بعض ایسے سوالات اٹھائے جو ہم کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. میں پروفیسر ایسے شکور کا بھی شکر گزار ہوں کہ ساری محفل انہی کی سجائی ہوئی ہے، اور وہ مسلسل 2 جون سے مختلف پروگراموں میں مصروف ہیں، اور اپنی مصروفیت کے باوجود انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ بیٹھے رہے. میں سب سے زیادہ سامعین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بڑے صبر و سکون کے ساتھ تمام تقریریں اور مقالے سماعت فرمائے، اور اتنی گرمی کے باوجود بہت ہی پہلو بدلے بغیر اس حال میں موجود رہے، اور آپ سب کی موجودگی سے آج کا یہ جلسہ کامیاب ہوا. ایک اعلان سماعت فرمائیے کہ 2:30 بجے اس سیمینار کا پہلا اجلاس ہوگا اور خواجہ شوق ہال میں ہوگا، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ہال ایئر کنڈیشن ہے، تو آپ لوگ ممکن ہے اس گرمی سے محفوظ رہیں. اس اجلاس کی صدارت پروفیسر عبدالستار دلوی صاحب کریں گے. ڈاکٹر فضل اللہ مکرم، پروفیسر نسیم الدین فریض، ڈاکٹر حبیب نثار، پروفیسر فاطمہ پروین مقالات پیش کریں گی، اور ڈاکٹر بی بی رضا خاتون نظامت کے فرائض انجام دیں گی. آپ سب کے لیے لنچ کا اعلان کیا جاتا ہے. بے حد شکریہ.